رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المسح علی الخفین موزوں پر مسح کے حوالے سے باب المسح علی الخفین جائز بالسنت موزوں پر مسح کرنا حدیث کے مطابق حدیث کی دلیل سے جائز ہے والاخبار فیہ مستفیدۃ اور اس معاملے میں حدیثیں مستفیض ہیں، مشہور کے حکم کو پہنچی ہوئی ہیں، حتیٰ کیلا انا من لم یرہ، یہاں تک کہ یہ حکم بیان کیا گیا کہ جو شخص مسح الخفین کو نہیں مانے، لم یرہ کانا مبتدیاں، تو وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، لیکن من رآہ، لیکن جو مسح علی الخفین کو مانتا ہے ثم لم یمسح، پھر مسح کرتا نہیں ہے، آخذن بالعزیمتی، مشقت پر عمل کرتے ہوئے، کانا ماجورت، وہ ثواب کا حقدار ہے، ویجوز من کل حدث موجب للوضوء، جائز ہوتا ہے ہر اس حدث سے جو وضو کو لازم کرنے والا ہے، اذ لبسہما علی طہارت کاملۃ، جبکہ موزوں کو پہنا ہو کامل طہارت پر، ثم احدث خصہ بحدث موجب للوضوء، پھر اسے حدث ہوا۔ مصنف نے اپنی اس عبارت میں حدث کو مخصوص کیا ہے موجب للوضو کے ساتھ، ایسے حدث کے ساتھ جو موجب للوضو ہے، لِأَنَّهُ لا مسح من الجنابتی، کیونکہ جنابت کی صورتحال میں مسح جائز نہیں ہوتا، عَلَى مَا نُبَيِّنُ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے تفصیل سے، وَيُحَدِّثُ مُتَأَخِّرٌ وَيَحْدُثُ مُتَأَخِّرٌ، اور حدث واقعہ ہوگا بعد میں، لِأَنَّ الْخُفَّ عَهْدٌ مَانِعٌ، کیونکہ موزہ ایک شرعن مانے چیز ہے، حدث کو روکنے والی چیز ہے، وَلَوْ جَوَّزْنَاهُ بِحَدَثٍ سَابِقٍ، اگر ہم نے مسح کو جائز قرار دے دیا پچھلے حدث کی وجہ سے، کل مستحاضتی، مثال کے طور پہ مستحاضہ، اذا لبست، جب اس نے موزہ پہنا، ثم خرج الوقت، پھر وقت ختم ہو گیا، والمتیمم اذا لبسا، اسی طرح متیمم جب اس نے موزہ پہنا، ثم رأى الماء، پھر پانی کو پا لیا، کان رافعا، تو یہ اس کا یہ جو عمل ہے وہ رافع قرار پائے گا، مسح کو ختم کرنے والا قرار پائے گا۔ وَقَوْلُهُ إِذْ لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، مصنف کا یہ کہنا کہ اذا لبسهما عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ لا يفيد اشتراط الکمال وقت اللبس،
مصنف کا یہ قول کمال طہارت کے شرط ہونے کا فائدہ نہیں دیتا پہننے کے وقت، بل وقت الحدثی، بلکہ حدث کے وقت کمال طہارت کا فائدہ دیتا ہے۔ وَهَذَا الْمَذْهَبُ عِندَنَا، اور ہمارے نزدیک یہی مذہب ہے، یہی موقف ہے۔ حتی لو غسل رجلیہ، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے اپنے پیروں کو دھو لیا، ولبس خفیہ، اور اپنے موزوں کو پہن لیا، ثم اکمل الطہارت، پھر طہارت پوری کی، ثم احدث، پھر اسے حدث واقع ہوا، یجزیہ المسح، تو مسح اسے کافی ہوگا۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْخُفَّ مانع حلول الحدث بالقدم، کیونکہ موزہ حدث کے قدم کی طرف حلول کرنے سے مانع ہے۔ فَيُرَاعَ کمال الطہارتی وقت المنع، تو منع کے وقت کمال طہارت کی رعایت کی جائے گی، حتی لو کانت ناقصۃ عند ذالک، یہاں تک کہ اگر اس وقت بھی طہارت ناقص ہوئی، کان الخف رافعا، تو موزہ رافع قرار پائے گا، موزے پر مسح کا حکم ختم ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، جائز ہوتا ہے مقیم کے لیے مسح کرنا موزے پر ایک دن اور ایک رات، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، لِقَوْلِهِ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی وجہ سے، يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا، فرمایا مقیم یومن ولیلتن، ایک دن اور ایک رات مسح کرے گا، والمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہا، مسافر 3 دن اور 3 راتیں مسح کرے گا۔ وابتداؤها عقیب الحدث، اس مسح کی ابتدا، ایک دن ہو یا 3 دن ہو، ان کی ابتدا کب سے شمار کی جائے گی؟ عقیب الحدث، حدث کے بعد سے، لأن الخف مانع سرایت الحدث، کیونکہ موزہ حدث کے سرایت کرنے سے مانے ہے۔ فتعتبر المدت من وقت المنع، لہذا مدت کا اعتبار کیا جائے گا منع کے وقت سے۔ والمسح علی ظاہرہما، اور مسح کریں گے موزوں کے ظاہر پر، اوپری حصے پر، خطوطاً لمبائی میں، بالاصابع انگلیوں کے ساتھ، یبدأ من قبل الاصابع الی الساق، ابتدا کریں گے انگلیوں کی جانب سے پنڈلی کی طرف، لی حدیث مغیرہ، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی دلیل کی وجہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدیہ علی خفیہ ومدہما من الاصابع الی اعلاہما مسحۃ واحدۃ، فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے موزوں پر رکھا اور اپنے ہاتھوں کو کھینچا انگلیوں سے اوپر کی جانب، ایک مسح کیا۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَثَرِ الْمَسْحِ عَلَىٰ خُفِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوطاً بالأصابع، گویا کہ میں، راوی کہتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں مسح کے نشان کو، مسح کے اثر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے پر خط کی حالت میں انگلیوں کے ساتھ۔ ثم المسح علی الظاہری، پھر مسح اوپری سطح پر ہوگا، حتمن، پھر مسح اوپری سطح پر ہونا حتمی ہے، حتی لا یجوز علی باطن الخف و عقبہ و ساقہ، یہاں تک کہ مسح جائز نہیں ہوتا موزے کے نیچے، موزے کے سائیڈ میں اور ایڑی پر۔
لِأَنَّهُ مَعْدُولٌ بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ، کیونکہ مسح کا حکم جو ہے یہ قیاس سے ہٹ کر ہے، یہ کوئی قیاسی حکم نہیں ہے، لہذا اس میں قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ فَيُرَى جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ شَرْعُ، لہذا مسح کے حکم میں تمام ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا، تمام ان باتوں کی رعایت رکھی جائے گی جن کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے۔ وَالْبَدَایَةُ مِنَ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں سے ابتدا کرنا استحباب مستحب ہے، اعتباراً بالاصلی، اصل کا اعتبار کرتے ہوئے، وَهُوَ الْغُسْلُ، اور وہ ہے اصل کیا ہے، دھونا، پیر دھوتے ہوئے انگلیوں سے ابتدا کرنا مستحب ہوتا ہے۔ وفرد ذالک مقدار الثلاث اصابع من اصابع الید، اس مسح کی فرض مقدار، اس مسح کی مقدار میں فرض حصہ کتنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کے برابر۔ وقال الکرخی، فرد ذالکہ، اس کا فرض مقدار ثلاثی اصابع من اصابع الیدی، ہاتھ کے انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار ہے۔ وقال الکرخی، امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من اصابع رجلی، پیر کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار ہے۔ والاول اصح، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں پہلا والا قول اصح ہے، اعتباراً لآلۃ المسح، اعتبار کرتے ہوئے مسح کے آلے کا، مسح کا آلہ ہاتھ ہے۔ ولا يجوز المسح على خف فيه خرق کثیر، ایسے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہوتا جس میں بہت زیادہ پھٹن ہو، بہت زیادہ پھٹا ہوا ہو۔ یتبین منہ قدر ثلاث اصابع من اصابع الرجل، کتنا زیادہ پھٹا ہوا ہو، اتنا پھٹا ہوا ہو کہ اس میں سے پیر کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار ظاہر ہوتی ہو، نظر آتی ہو۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جَازَ، اور اگر اس سے کم پھٹا ہوا ہے تو پھر جائز ہے۔ قال ظفر و شافعی لا يجوز، امام ظفر اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ تھوڑا سا پھٹا ہوا ہو۔ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ غَسْلُ الْبَادِ، کیونکہ جب ظاہری حصے کا دھونا واجب ہوا، یجب غسل الباقی، تو باقی کا دھونا بھی واجب ہوگا۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الخفافہ لا تخلو عن قلیل خرق عادتاً، ہماری دلیل یہ ہے کہ موزے عمومی طور پہ تھوڑے بہت پھٹے ہونے سے خالی نہیں ہوتے۔ فَيَلْحَقُهُمُ الْحَرْجُ فِي النَّزْعِ، اور موزے کے اتارنے میں حرج لاحق ہوگا۔ وَتَخْلُو عَنِ الْكَثِيرِ، اور موزے بہت زیادہ پھٹے ہونے سے خالی ہوتے ہیں۔ فلا حرجہ، لہذا اس پر پابندی لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ والکثیر ان ينکشف قدر ثلاث اصابع الرجل اصغرها هو الصحیح، کثیر یہ ہے کہ پیر کی انگلیوں میں سے 3 کی مقدار، جو ان میں چھوٹی انگلیاں ہیں، اصغر، جو ان میں چھوٹی انگلیاں ہیں ان میں سے 3 کی مقدار منکشف ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اور یہی صحیح قول ہے۔ لأن الاصل فی القدم هو الاصابع، کیونکہ قدم میں اصل مقصود انگلیاں ہی ہیں۔ والثلاث اکثرها، اور 3 انگلیوں میں اکثر ہیں۔ فتقام مقام الکل، لہذا 3 کو کل کے قائم مقام رکھ لیا جائے گا۔ واعتبار الاصغر للاحتیاطی، اور چھوٹی انگلیوں کا اعتبار کرنا یہ احتیاط کی وجہ سے ہے۔ ولا معتبر بدخول الانامل، اور پوروں کے داخل کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اذا کان لا ينفرج عند المشی، کیونکہ پورے جو ہیں وہ چلنے کے وقت کھلتے نہیں ہیں، ظاہر نہیں ہوتے۔ وَيُعْتَبَرُ هَذَا الْمِقْدَارُ فِي كُلِّ خُفٍّ عَلَى حَدَةٍ، اور یہ مقدار معتبر ہوگی علیحدہ طور پر ہر موزے میں۔ فَيُجْمَعُ الْخَرْقُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، تو پھٹن کو
پھٹے ہوئے حصے کو جمع کیا جائے گا ہر موزے میں، ولا یجمع فی الخفین، نہ کہ دونوں موزوں میں جمع کیا جائے گا، لأن الخرق فی احدہما لا یمنع قطع السفری بالآخری، کیونکہ ان میں سے ایک میں پھٹا ہوا پایا جانا دوسرے کے ساتھ سفر پورا کرنے کو مانے نہیں ہوتا، بخلاف النجاست المتفرقۃ، برخلاف مختلف جگہوں پر نجاست ہونے کے، لأنہ حامل للکل، کیونکہ یہ شخص جس کے نجاست لگی ہوئی ہے یہ کل کو اٹھانے والا ہے، وانکشاف العورت نظیر النجاست، اور اسی طرح شرمگاہ کا کھلا ہونا یہ نجاست والی صورت کے جیسا ہے، اس میں نجاست والی صورت جیسا حکم لگتا ہے۔ ولا يجوز المسح لمن وجب علیہ الغسل، نہیں جائز ہوتا مسح کرنا اس شخص کے لیے جس پر غسل واجب ہو چکا، حدیث صفوانہ، حضرت صفوان بن عصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے، انہو قالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا، اذا کننا سفرن، جب ہم سفر میں ہوں، ان لا ننزع خفافنا، کہ ہم اپنے موزے نہ اتاریں، ثلاثت ایام و لیالیہا، 3 دن اور 3 راتیں، لا ان جنابتن، اور یہ حکم جنابت کے متعلق نہیں تھا، ولیکن ان بولن او غائطن او نومن، لیکن یہ حکم تھا پیشاب پاخانے یا نیند کے بارے میں، وَلِأَنَّ الْجَنَابَةَ لَا تُتَكَرَّرُ عَادَةً، قیاسی دلیل یہ ہے کہ جنابت جو ہے یہ عمومی طور پہ بار بار نہیں ہوتی، فلا حرج فی النزع، لہذا موزہ اتارنے میں حرج نہیں، بخلاف الحدث، برخلاف حدث کے، لأنه يتکرر، کیونکہ حدث بار بار واقع ہوتا ہے، وینفقد مسح کل شیء ینتقد الوضوء، ینقض الوضوء، ہر چیز مسح توڑ دے گی جو وضو توڑ دیتی ہے، لِأَنَّهُ بعد الوضوء، کیونکہ مسح وضو کا ہی کچھ حصہ ہے، وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ، وضو توڑنے والے معاملات کے علاوہ موزے کا اترنا بھی مسح کو توڑ دے گا، لِسَرَائِيَةِ الْحَدْثِ إِلَى الْقَدَمِ، قدم تک حدث کے سرائیت کر جانے کی وجہ سے، حیث زال المانع، جبکہ مانع زائل ہو چکا ہے، وَقَذَا نَزْعُ أَحَدِهِمَا، اسی طرح موزوں میں سے ایک کا اترنا، لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ، ایک کے اترنے سے کیوں ٹوٹے گا؟ دھونے اور مسح کو جمع کرنے کے متعذر ہونے کی وجہ سے، فی وظیفۃ واحدۃ، ایک ہی عضو میں، وقضا مدہ مدت لما روینا، اسی طرح مدت کے گزرنے سے بھی، مدل مدتی، مدت کے گزرنے سے بھی مسح ٹوٹ جائے گا، اس کی دلیل وہی روایت جو ہم نے ابھی بیان کی، وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب مدت پوری ہو گئی تو اپنے موزوں کو اتارے گا اور اپنے پیروں کو دھو لے گا، وصلی، اور نماز پڑھے گا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ، اور اس پر باقی وضو کو دہرانا، باقی وضو کا اعادہ کرنا لازم نہیں ہوگا، وَقَضَا إِذَا نَزَعَ قبل المدت، اسی طرح اگر اس نے مدت سے پہلے موزہ اتار دیا، لِأَنَّ عِنْدَ النَّزْعِ يَسْرِ الْحَدْثُ، اس لیے کہ اتارنے کے وقت حد سابق، پچھلا حد سرایت کر جائے گا، الی القدمین، قدموں کی طرف، کانہو لم یغسلہما، گویا کہ اس نے ان قدموں کو دھویا ہی نہیں، وحکم النزع، نزع کا حکم یہ ہے، یثبت بخروج القدم الی الساق، اچھا اتارنے کا حکم، حکم النزعی، اتارنے کا حکم ثابت ہوگا قدم کو پنڈلی کی طرف نکالنے سے، لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِهِ فِي حَقِّ الْمَسْحِ، کیونکہ مسح کے حق میں
اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وقضا بھی اکثر القدم ہی ہو صحیح، اسی طرح موزے کے اتارنے میں اکثر قدم سے اتار دینے کا اعتبار ہوگا، یہی صحیح قول ہے۔ ومن ابتدع المسح، جس نے مسح کرنے کی ابتدا کی، وہو مقیم، اور وہ مقیم تھا، فسافرا، پھر وہ سفر پر نکل گیا، قبل تمامی یومن ولیلتن، ایک دن اور رات کے پورے ہونے سے پہلے، مسح ثلاثۃ ایام ولیالیہا، تو وہ 3 دن اور 3 راتیں مسح کر سکتا ہے، عمل کرتے ہوئے بھی اطلاق الحدیثی، حدیث کے مطلق پر، وَلِأَنَّهُ حُکْمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَقْتِ، اور اس لیے کہ مسح والا حکم جو ہے یہ وقت کے ساتھ متعلق ہے، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ آخِرُهُ، لہذا وقت کے آخر کا اس میں اعتبار کیا جائے گا، بخلاف ما اذا استکمل المدت، برخلاف اس صورت کے کہ جب اس نے مدت پوری کر لی، لِلِقامتی، اقامت کی، ثم سافرہ، پھر مسافر ہوا، لِأَنَّ الْحَدْثَ قد سریا، کیونکہ حدث سرایت کر گیا ہے، الی القدم، قدم کی طرف، والخف لیس برافع، اور موزہ جو ہے وہ حدث کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ ولو اقام وهو مسافر، اگر اس نے اقامت اختیار کی حالانکہ وہ مسافر تھا، ان فیعتبر فیہ آخرہ، بخلاف ما اذا استکمل المدت للإقامة ثم سافر، لأن الحدث قد سري إلى القدم، والخف ليس برافع۔ ولو اقام، اگر اس نے اقامت کر لی، وہ مسافر، حالانکہ وہ مسافر تھا، ان استکمل مدت الاقامتی، اگر وہ اقامت والی مدت پوری کر چکا ہے، نزا، تو موزہ اتار دے، لینا رخصت سفر لا تبکی بدونہ، کیونکہ سفر والی رخصت سفر کے بغیر باقی نہیں رہے گی، وَإِن لَمْ يَسْتَكْمِلْ، اور اگر اس نے اقامت کی مدت پوری نہیں کی ہے، اتمہا، تو اب پوری کر لے، لِأَنَّ هَذِهِ مُدَّةُ الْإِقَامَةِ، کیونکہ یہ اقامت کی مدت ہے، وَهُوَ مُقِيمٌ، اور یہ مقیم ہے، وَمَنْ لَبِسَ الْجُرْمُقَ، جس نے موزہ پہنا، فوق الخفی، چمڑے کے موزے کے اوپر، مسح علیہ، تو وہ اس جرموک پر ہی، اس موزے پر ہی مسح کر دے گا، خلافاً للشافعی، برخلاف امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، فَإِنَّهُ يَقُولُ الْبَدْلُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدْلُ، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بدل کا کوئی بدل نہیں ہوتا، مسح الخفین، پہلے ہی پیر دھونے کا بدل ہے، اب اس موزے پر مزید موزہ پہن لیا اور اس موزے پر مسح کرا رہے ہیں، تو یہ تو بدل کا بدل بن جائے گا۔ صحیح ہے جی۔ اچھا جی، لنا، ہماری دلیل ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الجرموکین، مسح علی الجرموکین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرموکین پر بھی مسح کیا ہے۔ وَلِأَنَّهُ طَبْعٌ لِلْخُفِّ اسْتِعْمَالًا وَغَرْضًا، اور قیاسی دلیل یہ ہے کہ جرموک جو ہے
یہ موزے کے تابع ہے استعمال اور غرض کے اعتبار سے. فسارا کا خفی ضد تاکین، تو یہ ایسے ہو گیا جیسے دو آ, کیا بولیں گے، دو غلافوں والا، دو پرتوں والا موزہ. وہوا بدل انر رجلی، اور موزہ جو ہے یہ پیر کا بدل ہے، لا انل خفی. اچھا، جرموک جو ہے یہ پیر کا بدل ہے، نہ کہ موزے کا. بخلافی ما اذا لبس الجرموک بعد ما احدث، برخلاف اس صورت کے کہ جب اس نے جرموک پہنا ہے حدث واقعہ ہونے کے بعد. لأن الحدث ہل بالخفی، کیونکہ حدث حلول کرنے والا ہے موزے کی طرف. فلا يتحول الى غیرہ، لہذا یہ اس کے غیر کی طرف نہیں پھرے گا. ولو کان الجرموک من کرباس لا يجوز المسح علیہ، اور جرموک اگر جو ہے وہ کرمچ کا ہے، کرباس کا ہے، لا يجوز المسح علیہ، سوتی کپڑے کا ہے، سوری کرباس کا ہے، سوتی کپڑے کا ہے، تو مسح کرنا اس پر جائز نہیں ہوگا. لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَدَلًا عَنِ الرِّجْلِ، کیونکہ سوتی کپڑا جو ہے یہ پیر کا بدل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. إِلَّا أَن تنفضل بلتو، مگر یہ کہ تری نفوذ کر جائے، پہنچ جائے، إِلَى الْخُفِّ، موزے تک، پھر جائز ہوگا. وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، اور جو کپڑے کے موزے ہوتے ہیں جورب، ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہوتا، جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہوتا. الا ان یکون مجلدین او منعلین، مگر یہ کہ وہ مجلد ہوں یا منعل ہوں، ان کے اوپر چمڑا لگا ہوا ہو یا نیچے چمڑا لگا ہوا ہو. وقالا یجوز اذا کان سخین لا یشفانی، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہوتا ہے جبکہ سخین وہ سخت ہوں، لا یشفانی باندھنے نہ پڑیں، باندھنے کی ضرورت نہ ہو. لما رویہ، اس وجہ سے کہ روایت کیا گیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا لجوربی ہی، اپنے جرابوں پر. وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْمَشْيُ فِيهِ، اور اس لیے کہ جرابوں میں چلنا ممکن ہوتا ہے، اذا کانا سخینا، جب وہ کسی مضبوط چیز کی بنی ہوئی ہوں، کسی سخت چیز کی بنی ہوئی ہوں. وَهُوَ أَن يَتَمَسَّكَ عَلَى السَّاقِ مِنْ غَيْرِ أَن يُرْبَطَ بِشَيْءٍ، اور ہوا یہ تمسکا لساکی، اور وہ ٹھہر جاتے ہیں پنڈلی پر، من غیر ان یربط بشیء، بغیر اس کے کہ انہیں کسی چیز سے باندھا جائے. فاشبہ الخف، لہذا یہ جرابیں
جو سخت کپڑے کی ہیں یہ موزے یہ خفین کے مشابہ ہو گئی لہو، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے انہو لیسا فی معنی الخفی، کہ جراب خف کے معنی میں نہیں ہے، لأنہ لا يمکن مواظبۃ المشی، کیونکہ مستقل چلنا ممکن نہیں ہوتا فیہ جراب میں، الا اذا کان منعلا، مگر یہ کہ جب وہ منعل ہو، اس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، وہ محمل الحدیثی، اور منعل جراب ہی حدیث کا محمل ہے، وانہ، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک قول یہ بھی ہے کہ انہو رجع الی قولہما، کہ انہوں نے اس معاملے میں صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی قول پر فتویٰ ہے، ولا يجوز المسح علی الامامۃ والقلنسوۃ والبرقع والقفازین، مسا جائز نہیں ہوتا امامے پر، ٹوپی پر، برقے پر اور دستانوں پر، لِأَنَّهُ لَا حَرْجَ فِي نَزْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، کیونکہ ان اشیاء کو اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وَالرُّخْصَةُ لِدَفْعِ الْحَرْجِ، رخصت حرج کو دور کرنے کے لیے تھی، وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى جَبَائِرِ، اور پٹی پر، چوٹ پہ جو پٹی باندھتے ہیں ان پٹیوں پر مسا جائز ہوتا ہے، ان شدہا علی غیر وضوء، اگرچہ انہیں باندھا ہو بغیر وضو کے، لئنہ علیہ السلام فعل ذالک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، وامر علی بھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا حکم دیا، وَلِأَنَّ الْحَرْجَ فِيهِ فَوْقَ الْحَرْجِ فِي نَزْعِ الْخُفِّ، اور اس وجہ سے کہ پٹی کے اتارنے میں، چوٹ پر بندھی ہوئی پٹی کے اتارنے میں موزے کے اتارنے کے سے زیادہ حرج ہے، فَقَانَ أَوْلَى بِشَرْعِ الْمَسْحِ، لہذا بدرجہ اولا اس مسح کا جواز ہوگا، وَيُكْتَفَى بِالْمَسْحِ عَلَى أَكْثَرِهَا، اور اکتفا کیا جائے گا پٹی کے اکثر حصے پر مسح کے ساتھ، ذکرہ الحسن، اس بات کو امام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا، ولا يتوقت لعدم توقیف بالتوقیتی، اور چوٹ کی پٹی پر جو مسح کرنا ہے اس کے لیے کوئی وقت بھی نہیں مقرر کیا گیا ہے، وقت مقرر کرنے پر کوئی دلیل یا کوئی حدیث نہ ہونے کی وجہ سے، وَإِن سَقَطَتِ الْجَبِرَةُ عَنْ غَيْرِ بُرْءٍ، اگر زخم صحیح ہوئے بغیر پٹی گر گئی، لا يبطل المسح، مسح ختم نہیں